بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی طرف پیش رفت ہوئی ہے اور یہ بالکل متوقع تھا. حکومت نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے عدالتی محاذ پر بے گناہ لوگوں کی گرفتاریوں پر، اور عدالتوں میں درخواستوں کی سماعت ہی نہیں ہو رہی. 8 فروری کو 1 سال بیت گیا اور اس کی سماعت نہیں ہوئی، اور کہیں کوئی بات سنی ہی نہیں جا رہی. جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں یہ بالکل متوقع تھا کہ یہ واقعہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ شاہد خاقان عباسی کی قیادت میں اسٹیئرنگ کمیٹی بن گئی ہے جو لائحہ عمل طے کرے گی، اور یہ ہوا. جناب محمود اچکزئی صاحب نے شائعہ دیا اپوزیشن لیڈروں کو. اس میں مولانا فضل الرحمان تھے، قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب تھے، علامہ ناصر عباس تھے، اور صاحبزادہ حامد رضا تھے، اسد کیسر تھے، شبلی فراز تھے، لطیف کھوسہ تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، جو اپنی جگہ اپنے موقف کی وجہ سے اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. بہت تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا اور شرکاء نے ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے اتفاق رائے کیا کہ کوئی لائحہ عمل بنایا جائے. اس پر زور دیا گیا کہ باہمی روابط میں اضافہ کیا جائے اور ملک کو درپیش چیلنجز کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جائے گی. جلد ہی متوقع ہے آل پارٹیز کانفرنس. ظاہر ہے انتظامات میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ وہ ایک قومی ایجنڈا مرتب کریں جو سادہ ہے. بالکل تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں، قانون کی بالا تری ہو، 26 میں ترمیم واپس لی جائے، جلسے جلوس کی آزادی ہو، ظاہر رائے کی آزادی ہو آئین کے حدود میں. اور ظاہر ہے کہ یہ جب متحدہ محاذ بن جائے گا، اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے. پی ٹی آئی نے اب تک غلطی کی کہ اس کو اہمیت نہیں دی. تنہا پرواز نہیں کر سکتی کوئی پارٹی کتنی پاپولر کیوں نہ ہو. ہماری تاریخ کی شہادت یہ ہے، پاکستانی تاریخ کی، کہ جب تک متحدہ محاذ نہ بنے اس وقت تک نتیجہ نکلنے کا امکان کم ہوتا ہے. لوگ یکسو ہو جاتے ہیں، مقصد واضح ہو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی پر اس طرح کے جبر ہو سکتا ہے اور اس کے لوگوں کو مطلب ان کا شکار کھیلا جا سکتا ہے. لیکن سبھی پارٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، اور پورے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری خبر یہ ہے جناب کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دھمکی دی ہے کہ 2 جج جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اور خطوط لکھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. حکمرانوں کے نزدیک ہر وہ شخص مجرم ہوتا ہے جو زبان کھولتا ہے کسی طرح کا بھی، اگر بڑا جرم نہ کرے، زیادہ سخت تنقید نہ کرے، معمولی بات بھی کرے، کیونکہ یہ خدائی کا رجحان ہے. جو آخر کار جس کی بدترین مثال جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جو کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو نکال دوں گا، اور ایک جھوٹی جعلی حکومت جعل سازی سے جو آئی ہے، جسے لایا گیا ہے، مسلط کیا گیا، وہ اس کا احساس جرم اور بھی اسے اکساتا ہے. لیکن یہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، کھوکھلے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کے مراد جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں. اور جیسے منیب اختر کون ہے؟ جسٹس منیب اختر اس چودھری محمد علی کے فرزند ہیں، پوتے ہیں ان کے، جنہیں ایک مثالی کردار سمجھا جاتا ہے. حکومت میں رہے تو ان کی اہلیہ مہمانوں کے لیے خود کھانا پکاتی تھی، اتوار کے دن بھی میٹنگ کرتے تھے، کبھی چھٹی نہیں کی، اور ان کی نجابت اور دیانتداری شعراء آفاق تھی. اور انہوں نے اپنی چھوٹی فاکسی گاڑی پر بیٹھ کر ملک بھر کے دورے کیے اور ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کیا. وہ 1956 کے دستور کے خالق بھی ہیں. بعد میں وہ سیاست سے دستبردار ہو گئے تھے. ان کی ذاتی زندگی بہت اجلی تھی، اور ان کے خاندان میں تحریک پاکستان میں ایک اہم ترین موڑ پر ان کی حیرت انگیز یعنی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تحریک پاکستان پہ.
لیاقت علی خان سے کہا گیا، تجویز پیش کی گئی کہ انہیں وزیر خزانہ بنا دیا جائے، تو چودھری محمد علی ڈپٹی سیکرٹری تھے، مگر انہوں نے معاملات کو اس طرح سنبھالا کہ کانگریس زچ ہو گئی بالکل، اور بہت ہی یعنی وہ ایسے شخص ہیں کہ جن کا ذکر ہمیشہ اکرام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ لوح ایام کے مصنف نے لکھا ہے کہ اتوار کے دن کابینہ کا اجلاس تھا اور کھانے میں کچھ تاخیر ہو گئی ذرا سی، اتنے میں بیگم محمد علی نمودار ہوئیں دروازے پر، اور انہوں نے کہا پنجابی میں، آؤ پراؤ روٹی کھا لو۔ ان کے ہاتھ ابھی آٹے سے تو لتھڑے ہوئے تھے، آٹا بھی اپنے ہاتھ سے گوندا تھا، چپاتیاں بھی اپنے ہاتھ سے پکائی تھی۔ تو چودھری محمد علی نے کہا کہ باورچی تو موجود ہے، لیکن ہماری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ باورچی پہ مکمل وہ انحصار نہیں کرتی ہیں، اور ایک دفعہ انہیں لے کے گئے غیر ملکی دورے پہ، تو ان کے اخراجات خود ادا کیے، ان کے ٹکٹ کے، ان کے وہاں قیام کے، حالانکہ وہ انہیں ساتھ لے جا سکتے تھے، کوئی چیز اس میں صدراہ نہیں تھی۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک اور خبر یہ ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کسی مقدمے میں، سننے میں تو یہ بات آتی تھی لیکن اس کا میڈیا میں بہت چرچا ہے، اخبار نویسوں میں، سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں جو فوجی عام شہریوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کا جو مقدمہ ہے، اس میں ایسے مارکت الارا دلائل دیے کہ ججوں نے بھی ان کی تحسین کی اور ایک سناٹا چھایا رہا۔ یہ میں نے کچھ مقدمات سنے اس طرح کے، ایک بروہی، محمود علی قصوری اور کچھ دوسرے لوگ تھے کہ جب جج انہیں اکرام سے سنتے تھے، اور ان کا درجہ اتنا بلند تھا کہ جج حضرات جو ہیں وہ بعض اوقات مروب نہ تھے۔ ویسے یہ قائد اعظم کے بارے میں یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ آخری بار جب وہ عدالت میں پیش ہوئے، جب وہ وکالت ترک کر چکے تھے لیاقت علی خان کی درخواست پر، تو انہوں نے لکھا ہے کہ وکیل تو رہے ایک طرف، جج بھی خوفزدہ نظر آتے تھے، اور یہ عجیب و غریب فقرہ لکھا ہے کہ ہم ان کا چہرہ دیکھتے رہے، سر سے پاؤں تک چہرہ ہی چہرہ، ایک ہیبت طاری تھی۔ لیکن اگر سلمان اکرم راجہ تھوڑا سا انہیں طبیعت میں ذرا سا تحمل پیدا کرنا بڑھانا پڑے گا، تحمل تو ان میں ہے، کوئی ناشائستہ بات نہیں کرتے، تو اس طرح کے وکیل بن کر ابھر رہے ہیں، تو یہ بڑی مبارک بات ہے۔ اس لیے نہیں کہ ان کا تعلق کسی خاص پارٹی سے ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ کوئی ایک اور لیڈر مرج ہو جائے گا، بلکہ اس لیے کہ ملک کو اچھے وکلاء کی ضرورت ہے، جو شائستہ ہوں، جن کی یادداشت اچھی ہو، جو ارکریزی کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگ جو ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں لیتا جس کے بارے میں مجھے اطمینان نہ ہو کہ موقف درست ہے مقدمہ دائر کرنے والے کا، اور انہوں نے بہت سے مقدمات فیس کے بغیر لڑے ہیں، اور مختلف پارٹیوں کے لڑے ہیں، اور مختلف لوگوں کے لڑے ہیں، اور ایسے مقدمات بھی لڑے ہیں جس سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، مگر وہ خود پیش ہو گئے، اس میں جا کے فریق بن گئے۔ جیسے جمال مندوخیل نے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور کہا آج تک اس موضوع پر، یعنی آرمی ایکٹ پر، کسی نے اس قدر تفصیل سے گفتگو نہیں کی، تفصیل تو رہی الگ، یعنی اس طرح مدلل گفتگو نہیں کی، مراد شاید ان کی یہ تھی۔ عمران خان پہ عتاب جاری ہے، اور ظاہر ہے یہ ہو چکا ہے کہ عتاب جاری رہے گا، اور اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ اب سڑکوں پہ ہوگا، مذاکرات اب نہیں ہوں گے، حالانکہ مذاکرات ہوتے تو اچھا تھا۔ جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے پر عمران خان کے خلاف مقدمے کی سماعت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں کرنے کی تیاری ہے۔ سول جج مرید عباس صاحب نے سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ جج زیبا چودھری سمیت اسلام آباد کے 3 ایڈیشنل ججز کو گریڈ 20 سے گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ عمران خان آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی عدالت میں گئے تھے، وہ موجود نہیں تھی، انہوں نے معذرت کی تھی، اعلانیہ معذرت کی تھی۔ اس معذرت کے بعد جو ہمیشہ قبول کر لی جاتی ہے، اس مقدمے کا جواز کیا ہے، اس پر کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کورٹ پر لکھپت جیل منتقل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ حکومت نے ترامیم کر دیا ضابطوں میں کہ ملزموں کو اور مجرموں کو ان کے اقامتی اضلاع میں رکھا جائے گا۔ اب عمران خان کا اقامتی اضلاع تو اسلام آباد ہے، تو بنی گالہ میں رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں 2 مقدمات ان کے زیر سماعت ہیں۔ ایک جج صاحب پنڈی میں رہتے ہیں کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، کیا وہ وہاں جایا کریں گے؟ یہ پنڈی اور اسلام آباد سے جایا کریں گے؟ کیا یہ مقدمات ملتوی کر دیے جائیں گے، یہ ختم کر دیے جائیں گے؟ ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا، تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ عمل ہو سکے۔ ایک خبر ایک یعنی وہ ضابطہ اپنی جگہ پہ، لیکن کسی پیمانے پہ ان کا طلاق ہی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ ہیں ہی یہاں کے رہنے والے، ان کا گھر یہاں پہ ہے جس میں وہ مستقل طور پر رہتے ہیں اور مقدمات چل رہے ہیں۔ ایک اور بڑی ہولناک خبر ہے، بڑا عجیب و غریب انکشاف ہے۔ چیئرمین نیب ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کراچی میں کھربوں روپے مالیت کی 7500 ایکڑ سرکاری زمین پر نہ صرف قبضہ ہے، اس پہ عمارتیں بنا لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ عمارتیں گرا دی جائیں گی، کہا یہ رقبہ کشمیر سے زیادہ ہے۔ کشمیر سے زیادہ ویسے نہیں ہے، کشمیر کا رقبہ تو 5000 مربع فٹ ہے، لیکن قیمت اس کی زیادہ ہو سکتی ہے اس سے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمارتیں گرا دی جائیں گی، اور کراچی چیمبر آف کامرس کو اور دوسرے ممتاز کاروباری افراد کو، بعض کراچی چیمبر میں ہی ہیں سب لوگ، ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا عمارتیں گرا دی جائیں گی۔ اور ماسٹر پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے ڈی جی نیب کو ہدایت کی ہے کہ وہ کراچی چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو ایک بات کا یقین دلا دے کہ انصاف ہوگا۔ یعنی اس طرح نہیں جیسے محترمہ نے جو ہے پنجاب میں وہ انکروچمنٹس گرائی ہیں۔ ایک میں آپ کو تفصیل عرض کروں گا کہ ایک نون لیگ کے لیڈر نے، جن لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے تھے، ان کے گھر گرا دیے ہیں جی۔ گوادر میں بھی انہوں نے کہا چیئرمین صاحب نے کہ آپریشن جی وہاں 3 کھرب روپے کی زمین کے مقدمات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا جس پہ اعتراض، نسلہ ٹاور کو انہوں نے حوالہ دیا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا کہ اس پہ اعتراض وارد ہو۔ کراچی میں بہت افسوسناک واقعات جاری تھے، ڈمپر اور ٹینکرز کا نشانہ بنا رہے تھے، کراچی کے شہری ان کے نیچے آ کر کچلے جاتے تھے، کبھی ڈمپر گر پڑتا تھا زیادہ سامان لادنے کی وجہ سے، نالائق ڈرائیوروں کی وجہ سے، خراب گاڑیوں کی وجہ سے، اور کبھی جو ہے وہ ڈرائیور کی بے احتیاطی سے۔ عجیب بات ہے، کتنے بے درد اور سنگ دل لوگ ہیں کہ جو یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ 1985 میں ایسے ہی ایک واقعے پر فساد کے اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا جو 35-40 برس تک جاری رہا، اور 16,000 بے گناہ شہری مارے گئے، اور انڈیا کو اس میں پینیٹریٹ کرنے کا موقع ملا، اس میں CIA نے مداخلت کی، اس میں اس قدر کراچی شہر کو اتنا نقصان پہنچا اور ملکی معیشت کو اتنا نقصان پہنچا۔ معیشت کو تو چھوڑیے، معیشت تو پھر سے تعمیر ہو جاتی ہے، کتنے بے گناہ مارے گئے، کتنے معصوم بچے بیوہ ہوئے، یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، اور پاکستان جو ہے وہ کس المیہ کا شکار ہوا۔ تو اس کو روکتے کیوں نہیں؟ روکتے اس لیے نہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، بے درد لوگ ہیں، بے حس سنگ دل۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور پتھروں سے بھی زیادہ پتھروں سے کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں تو ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے شرم نہیں وہ اپنی مرضی کرے۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ ملک چلے گا۔ اس پر MKM حقیقی کے آفاق احمد نے احتجاج کیا، تازہ جو واقعات ہوئے ہیں، اور وہ شہریوں سے کہا احتجاج کریں، کچھ انہوں نے ٹینکر جلا دیے جو نہیں جلانے چاہیے تھے۔
احتجاج جب تک شائستہ طریقے سے ہوگا زیادہ مؤثر ہوگا۔ تو آفاق احمد کو پر 2 مقدمات بنا دیے گئے ہیں دہشت گردی کے۔ رات بھر انہیں شہر میں گھمایا جاتا رہا، ایک تھانے سے دوسرے تھانے تک، اور صبح انہیں فیروز پور تھانے میں رکھا گیا۔ ڈیمپرز ایسوسی ایشن نے اس پر آفاق احمد کی گرفتاری پر حکومت سندھ کی کا شکریہ ادا کیا، اس کی تحسین کی۔ اعظم سواتی صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا فٹ بال کی طرح مجھے ٹھوکریں ماری گئی۔ 78 سال عمر ہے، 78 سال۔ 9 دن انسداد دہشت گردی عدالت ڈپارٹمنٹ کے پاس رکھا گیا اور بے پناہ ظلم کیا گیا۔ کہا کہ میں آج بھی عمران خان کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہوں جیسے کبھی کھڑا تھا۔ زندگی کے اسی موڑ پر چاک داماں کھڑے ہیں کہ جب زندگی کے اسی موڑ پر چاک داماں کھڑے ہیں کہ ادھر سے گزرے احباب تو ماجرا دیکھ لیں۔ دوسرے مصرے میں جھول ہے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کیسا دکھ بھرا جملہ ہے، دنیا میں تو جانوروں کو بھی انصاف مل جاتا ہے مگر پاکستانی عدالتوں میں انصاف کہیں کھو گیا ہے۔ وہ سینٹرل ایشیا کی ایک کہاوت ہے، وہ برف پہ وعدے لکھتے ہیں پھر انہیں دھوپ میں رکھ دیتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے بھی میڈیا سے بات چیت کی، کہا میں حلفاً کہتا ہوں کہ 9 مئی کے مقدمات میں بے قصور ہوں۔ شاہ صاحب 9 مئی کو کراچی میں تھے، ان کی اہلیہ بیمار تھیں، ان کے علاج اور تیمارداری میں مصروف تھے، اور بھی بہت سے بے گناہ ہیں، لیکن یہ تو بالکل ہی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس پر ملال کا اظہار کیا کہ IMF کا وفد جو ہے وہ چیف جسٹس اس کو بریفنگ دے، انہوں نے کہا کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، اور اس سے ملک میں قانون کی عملداری کا اندازہ کیا۔ شاہ صاحب ذرا نرم الفاظ استعمال کرنے کے عادت ہیں، اس ملک کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، ہم کتنا جھک گئے ہیں، کس قدر ہم جھک گئے ہیں، کتنا ہم گر گئے۔ حکومت انہوں کا ہٹ دھرمی پہ اتری ہوئی ہے، حکومت ظلم اور جبر اور سفاکی پہ اتری ہوئی ہے، ہٹ دھرمی کیا۔ سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا لیڈرشپ ملاقات ہے، میرا خیال ہے عمران خان سے ملاقات مراد ہے ان کی۔ سلمان اکرم راجہ بھی کہا آئے تھے، ان سے بھی بات ہوئی، شبلی فراز صاحب سے بھی بات ہوئی۔ کہا کہ PTI کو کسی ڈیل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، ہم ان کا سامنا کریں گے، ہم بے قصور انشاءاللہ سرخرو۔ قانون تو خیر کہاں ہے، عدالتیں تو کہاں ہیں، لیکن بہرحال یہی راستہ ہے، تشدد تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس کے مقدمے میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی ملوث کیا گیا تھا، عدالت نے انہیں بے قصور قرار دے دیا، اور تقریباً سبھی بے قصور ہیں چند ایک کے سوا۔ کاشف عباسی کا جو پتن سے کی رپورٹ سے متعلق پروگرام تھا وہ RY کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ قابل فہم ہے۔ دیکھیے کئی میزبان ہٹائے گئے، کئی تعطیل پر گئے، کئیوں کو ملک چھوڑنا پڑا، کئیوں کی ملازمتیں ختم ہوئیں، اور لیکن کسی پر اتنی ڈیبیٹ نہیں ہوئی کسی کے تعطیل پر جانے سے۔ یعنی جو واقعہ ارشد شریف کا اور عمران ریاض کا، اس پہ تو بہت بحث ہوئی، اور یہ بالکل فطری ہے، جو لوگ باہر گئے ان کا اتنی بحث اس پہ نہیں ہوئی۔ یہ اپنا کاشف عباسی پہ اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے؟ بالکل سامنے کی وجہ ہے، ان کی ساکھ ہے، ان کی غیر جانبداری پر کبھی انگلی نہیں اٹھائے گی۔ یعنی اختلاف تو ہو سکتا ہے ان کے رویے سے۔ ایک بار عمران خان صاحب بھی شاکے ہوئے تھے، وہ کچھ تنقید انہوں نے کی تھی، وہ تو خیر ٹی وی کا پروگرام ایک ایسی چیز ہے، اس میں تھوڑی بہت عدم احتیاط ہو جاتی ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کی ساکھ ہے، ان کا غیر جانبداری کا تاثر ہے۔ اسرائیلی فوج کو غزہ میں جمع ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور نیتن یاہو نے کہا ہے وزیر اعظم نے کہ پیر تک یرغمالے رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی ختم ہو جائے گی، اور اس پہ مصرع اطراء پہ گرہ لگائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ارشاد فرمایا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ رہا کریں گے، اور ان سے ملاقات کی ہے شاہ عبداللہ نے اردن کے، تو ٹرمپ نے ان سے کہا
کہ ہم اس کو غزہ کو صحیح طریقے سے چلائیں گے. بھئی آپ کون ہیں چلانے والے؟ ہم اسے خریدنا نہیں چاہتے, صرف اس کا انتظام سنبھالیں گے. خریدنا بھی نہیں قیمت ادا کیے بغیر اس پہ قبضہ کر لیں. اور فلسطینیوں کو کسی محفوظ مقام پہ منتقل کریں گے جو غزہ میں نہیں ہوگا. مصر میں انہوں نے کہا مصر سے مل کر کام کر سکتے ہیں, یہ تو تیار ہی ہیں. ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے کہا مجھے 99% یقین ہے کہ مصر کے ساتھ مل کے ہم کام کر سکتے ہیں. اردن اور مصر میں وہ پناہ گزینوں کو لے لیں اور فلسطینیوں کو کی غزہ واپسی نہیں ہوگی. امریکی انتظامیہ کے تحت ہوگا اور اسرائیل کو مغربی کنارے اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا. انہوں نے لفظ استعمال کے الحاق کر دیا جائے گا. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں, لیکن تمام امریکی مفکر, دانشور, تجزیہ کار, اخبار نویس, لیڈرز سب یہ کہہ رہے ہیں, مورخ, کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور رات میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ امریکیوں نے صدر چنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو انہوں یہ سمجھے کہ انہیں خدا چن لیا گیا ہے. انسانوں کی تقدیر انسان ہے, اور ویسے بھی ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس پہ ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے, جیسے وہ محسوس کرتے ہیں ویسے کہتے ہیں. بھئی یہ آدمی کا کام نہیں ہے. وہ عربی محاورہ یہ ہے کہ احمق کی زبان اور دل میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. کم از کم ماہرین کہتے ہیں کہ 3 سیکنڈ دیے جانے چاہیے کسی خیال کو بیان کرنے سے پہلے. یہ جو دنیا ہے یہ چراگاہ نہیں ہے کوئی, تو یہ پریکٹیکلی تو پاسبل نہیں ہے. لیکن اس سے یہ ایک بات واضح ہوتی ہے, یعنی دیکھیے ایک طرف وہ چین سے نرم رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جہاں جو جنوبی سمندروں میں مسئلہ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا یوکرین میں وہ چاہتے ہیں جنگ بند ہو جائے. اور زور اس کا کس پر ہے, ان کا کس چیز پر ہے کہ اپنا مڈل ایسٹ میں وہاں جائیں اور وہاں تعمیرات کریں اور اسے ایک تفریحی مقام بنائیں. کمال ہے. وہ جو اقبال کی اصطلاح یاد آتی ہے کہ اللہ نے اپنی دنیا شیطان کے حوالے کر دی ہے. یہ ہو نہیں سکے گا, اور ممکن ہے ان کا اقتدار بھی باقی نہ رہے. ویسے تو وہاں CIA, پینٹاگون, FBI, پولیس ادارے آپ دیکھ رہے ہیں کیلیفورنیا میں تو پولیس ان کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہی, اور مظاہرے ہو رہے ہیں جو سو کالڈ انلیگل امیگرینٹس ہیں, اور یہ انہیں بتا دیا گیا ہے, امریکی شہریوں نے بتا دیا کہ ان کے بغیر تو معیشت چل سکتی ہی نہیں ہے. کھیتوں میں کام کون کرے گا, یہ مشکل جابس کون کرے گا, امریکی تو نہیں کر سکتے. بہرحال ایک عجیب کردار ابھرا ہے. ایک نیم پاگل تغلق تو نسبتاً ایک ذہین آدمی تھا جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں. جب اس نے دلی میں سے دولت آباد نام کا ایک کیپٹل جو ہے وہ قائم کیا اور وہاں منتقل کیا. کیپٹل کا منتقل ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ نے کوفہ کو کیپٹل بنایا تھا, امویوں نے دمشق کو بنایا, لیکن وہ سوچی سمجھی کوئی چیز ہونی چاہیے. وہ غیر ذہین آدمی نہیں تھا, لیکن احمقانہ فیصلہ کیا. اور کہا جاتا ہے کہ دلی میں صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں, کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا. لیکن کیا ہوا, پھر اسے واپس آنا پڑا. جب عراق پہ حملہ کیا تھا تو ایک جرمن ہسٹورین نے کہا تھا, امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا کہ 2000 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی حماقت کا ارتکاب نہیں کیا گیا. اور کیا ملا ان کو؟ عراق آج کہاں کھڑا ہے؟ راول پنڈی کے اس شرمناک واقعے کی بازگشت پہ سنائی دی ہے. وہ میاں بیوی نے جو ایک بچی اقرا پر تشدد کیا فیملی ہاسپٹل میں, جو بڑا اچھا ہاسپٹل تھا, اور کبھی تو بہت ہی شاندار تھا جب ڈاکٹر نثار احمد چیمہ وہاں تھے. مریضوں کا مفت علاج بھی ہوتا تھا اور بہترین انتظام تھا, صفائی تھی. اور وہ پیچھے پڑ گئے دو MPA چودھری پرویز الہی کے, کہ ان کا تو وہ سفارش تو مانتے نہیں تھے. میں 2 دفعہ گیا چودھری پرویز الہی کے پاس کہ یہ نہ کریں. پریس کلب نے ریزولیشن کیا, ڈسٹرکٹ کونسل نے کیا, شہری بے چین. تو چودھری پرویز الہی کا جواب یہ تھا کہ میں مجبور ہوں. یہ مجبور لوگ کبھی حکمرانی نہیں کر سکتے.
پھر عمران خان مجبور ہو گیا پرویز الہی کے ہاتھوں کہ 4 ضلعوں میں ان کے کہنے پہ پولیس افسر لگا دیے، چنانچہ کوئی کام ہو سکتا نہیں۔ یہ میرے گھر کے پاس ایک مارکیٹ ہے، میں ان کے پاس گیا بہت پہلے، جو پہلی بار وزیر اعلیٰ تھے، اور ان سے کہا یہ سارا رہائشی علاقہ جو ہے کمرشل مارکیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے، ٹریفک چل نہیں سکے گی۔ وہ بگڑے مجھ پہ الٹا، کہا بات سمجھتے نہیں ہیں، اور میں نے کہا بھائی رجسٹرار سے کہیں کہ یہ کمرشل مارکیٹیں نہ بننے دے یہاں پہ، تو بگڑے وہ مجھ پر، اور ایک اور بات پہ بگڑ گئے تھے اصل میں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ 9 دن کیا کرتے رہے انڈیا میں، اتنا سا مشرقی پنجاب اس کے دورے پر آپ گئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آئی ٹی کا سلسلہ تھا اور یہ تھا، اس کے لیے مجھے دلی جانا پڑا۔ میں نے کہا یہ تو افسروں کا کام ہے، آپ کا کام تو نہیں ہے۔ تو بگڑ گئے، نرمی سے کہا ویسے ان سے، بگڑ گئے اور کہا آج یہ صورتحال ہے اس علاقے میں جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ 3 کلومیٹر کا راستہ 20 منٹ میں طے ہوتا ہے۔ مجبور لوگ، بہرحال وہ تو بیچ میں ایسے ہولی فیملی کا ذکر آ گیا۔ المناک واقعہ یہ ہے کہ وہ 8 سالہ بچی آج دم توڑ گئی، اور مقدمہ تو درج ہے ہی بہرحال، اور وہ سفاک میاں بیوی گرفتار بھی ہیں۔ 8,000 روپے ماہوار میں بچی پیٹا جاتا تھا، یہ پتہ نہیں کیا فنومنا ہے۔ ایک ملازمہ مجبور و بے بس، چھوٹی بچی، اور اس پہ تشدد، یہ لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشرہ جو ہے ذہنی توازن کھو رہا ہے۔ ایک آدھ واقعہ نہیں، کتنے واقعات ہوئے، ایک جج صاحب کا واقعہ ہوا، تو وہ 3 ماہ قبل وہ بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تھے والد، بچیاں سہمی رہتی ہیں، کون بچی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ 8 سال کی ایک بچی، پہلے اس کا ملازمت کرنا، یہ کیسا المیہ ہے جسے کسی درسگاہ میں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس پہ تشدد اور مسلسل تشدد، اس کے سر پہ زخم ہے، اس کے ہاتھوں پہ زخم ہے، اس کے پاؤں پہ زخم ہے، اور اس کے والد کہتے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ قتل کرنے کے ارادے سے تشدد کیا گیا۔ 12 دن پہلے اپنے والد کو اس نے فون کیا کہ مجھ پہ تشدد کیا جا رہا ہے، وہ آئے، اس کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا، آج اس نے جان دے دی۔ سفید جھوٹ بولا انہوں نے، میاں بیوی نے، تفتیش میں، کہ اس کا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں، یہ تو اس کے والد تو موجود ہی نہیں ہے دنیا میں، یہ نہیں، مراد یہ تھی کہ فوت ہو چکے ہیں۔ بہرحال گرفتار ہیں، مقدمہ چلے گا۔ اس طرح کے مقدمات میں تو عام طور پہ پبلک پریشر سے سزا ہو جاتی ہے، لیکن مجھے بتائیے، جس قوم کو اپنی آنے والی نسل کی پرواہ نہ ہو، مجھے مجید امجد کی ایک نظم یاد آ رہی ہے، ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی، کہ اگر انہی کونپلوں کی قسمت میں ناز بالغی نہیں ہے، یہ جو ہماری قبروں پہ گرتے اشکوں کا سلسلہ ہے۔ ایک قوم کا مستقبل اس کی نئی نسل کے پر ہوتا ہے، نہ ہم ان کے لیے کوئی ڈھنگ کا تعلیمی نظام بنا سکے، نہ انہیں تحفظ دے سکے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں میں نوکری کرنے پر مجبور ہیں، بعض اوقات تو سرکاری افسروں کے گھروں میں جبراً جو ماتحت ہیں ان کی بچیوں کو رکھا جاتا ہے۔ ایک محترمہ اینکر ہیں، ان کا واقعات آپ کو معلوم ہے، انہوں نے بچی پہ کیسے تشدد کیا۔ کیا وحشت زدہ معاشرہ یہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وحشت کے ساتھ، اس ظلم اور بربریت اور اس جبر کے ساتھ اس معاشرے پہ خدا رحم کرے گا؟ اس پہ کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی اس پہ سیمینار نہیں ہوتا، کوئی این جی او اس پہ چیخ و پکار البتہ ہو جاتی ہے، پروگرام ہو جاتے ہیں ٹی وی پہ، ویلاگ ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس کی وجوہات پر غور کیا ہے کہ معاشرے کا اخلاقی زوال کتنا شدید ہو چکا ہے، لوگ کس طرح نفسیاتی مریض بن جائے؟ یہ صرف سیاست کا موضوع نہیں ہے، کس طرح وحشت زدہ ہیں لوگ۔ مجھے پرسوں کسی صاحب نے میسج کیا، میں تو اب ہم لوگ تو اس کے عادی ہو جاتے ہیں، یا تو آپ روز اپنا ویلاگ کیا کریں یا بند کر دیں، ذرا لہجہ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ بھائی آدمی بیمار ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، وحشت زدہ، یہ تو خیر ایک معمولی بات ہے، مجھے تو اب اس پہ غصہ بھی نہیں آتا
حیرت ضرور ہوتی ہے کیا وحشت زدہ وحشت سوار کر کے. وہ استاد نے کہا تھا وحشت اور چیز ہے، وحشت اور چیز ہے اور مقصد سے لگن اور چیز ہے. شاعر نے کہا تھا سودائے عشق اور ہے، وحشت کچھ اور شے، مجنوں کا کوئی دوست فسانہ نگار تھا. بہرحال اتنا دردناک واقعہ ہے اور اتنی اذیت اس سے ہوتی ہے کہ دل لہو سے بھر جاتا ہے. خدا ہمارے علماء کرام کو توفیق دے. چپ گنگ اس ظلم پہ ٹی وی پہ نمودار ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، اور واضح و نصیحت کرتے ہیں، مگر معاشرے میں جو ظلم برپا ہے اس پہ نہ ان کا دل دکھتا ہے نہ اس کے لیے کوئی لایا عمل. وہ سوچتے ہیں اپنے عافیت قدوں میں آسودہ ہیں. اوکے کیا جواب دیں گے اللہ کو ایک دن جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جس کے صبح و شام نام لیتے ہیں. دعائیں بہت سکھاتے ہیں، دعا بڑی اچھی چیز، دعا تو ایک لازمی چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن کام کوئی نہیں. شیخ محشر میں جب پہنچے تو اعمال نہ دارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارد. ہم اخبار نویسوں کا حال بھی ہے، سیاستدانوں کا تو کہنے ہی کیا، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا عرض کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کے بعد کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں عمران خان کے حق میں تماشائیوں کی پرجوش نعرے بازی.